رانا صاحب، عمران خان کے معاملے پر یہ جو سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہوئی ہے، یہ آپ کو کیا صرف لیگل معاملہ لگ رہا ہے یا کوئی پولیٹیکل پریشر بھی اس کی وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، یہ جتنی دن گزرے ہیں جب سپریم کورٹ نے کیس لگائے اور آپ دونوں تینوں سمتوں سے جو حملہ آور تھے، جو محبت کر رہے تھے، وہ سارے چلی گئی، وہ کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں، کہ ڈھاک کے تین پات، وہ محاورہ نکلا ہے کہ بہت تھا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے اور یہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے اور یہ بہانہ بن جائے گا. بن سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی لائن لینتھ بغیر اطلاع کے صرف حوالوں سے بدل لی تھی، ان کے لیے بھی مسئلہ بنا ہے. نمبر 1 کہ عمران خان ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی آنکھ کا ایشو بالکل پراپرلی پہلے بھی آ چکا ہوا تھا اور وہ مزید اجاگر ہوا. لیکن جتنا ان کی سیاسی پارٹی کے دوستوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کیسی ہے، تو سلمان صفدر جو 300 کیسوں میں ان کے وکیل ہیں، سارے کیسز میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیونگ کنڈیشن بہترین ہے، بہتر ہے. ایک جو شکایت کی وہ یہ تھی کہ مچھر کی بات ہے، باقی کھانا پینا مشقتی سب ڈی فریزر انہوں نے مانگ لیا ہے بغیر کسی تنزیہ گفتگو کے. وہ ہے جو باقی تمام ہماری سیاسی قیدیوں کو مراحت ملتی ہیں، وہ ان کو بھی ملی نہیں ہے. ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بے شک وہ اس وقت سزا میں ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. گو کہ ان کا قانونی طور پہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں تھا، یہ ایک قسم کا سو موٹو تھا جو ان کے پاس اب اختیار نہیں ہے. اور اسی لیے آج چیف جسٹس نے مزید بڑھنے سے انکار کیا کہ کیسز بھی وہیں لگیں گے جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور فیملی کی بھی اجازت نہیں دی. انہوں نے صرف کہا کہ جو ذاتی معالج ہیں، جو دونوں آنکھ کے نہیں ہیں، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ باقی ڈاکٹروں کے پینل کے ساتھ دیکھیں اور بچوں کے ساتھ گفتگو کی. ہاں، ہم آپ لیکن سے انہوں نے یہی یہ بھی بات کرتے مینشن رہے کیا ہیں. ہے نا چیف جسٹس نے کہ یہ صرف ایک شہری کے لیے، صرف یہ عمران خان تک محدود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی قیدی ہیں، اگر ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو اوور آل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اگر ان کی کوئی گریوینسز ہیں یا ریزرویشنز ہیں. لیکن آپ کو اس میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ دکھ رہا ہے کہ ایسا سب کچھ ایک دم سے کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے؟ کوئی دباؤ ہے سیاسی طور پر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی طور پہ ایسا دباؤ گورنمنٹ کے اوپر موجود تھا، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہو رہا تھا، زیادہ زیادتی ہو رہی تھی نا، لیکن وہ زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی تھی. جب وہ فوج کے سربراہ کے خلاف فوج کے بارے میں کریں گے گفتگو، تو جواب میں بھی پھر اتنی سختی ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور ہم تو سب کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد، چونکہ دھمکی لگائی دی تھی نا 8 فروری کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو پھر اسٹیٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ انتظار کر لیں 8 تاریخ تک. اب وہ سپریم کورٹ نے کر لیا، لیکن سپریم کورٹ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں گئی. وہ ایک کہنے کی بات ہے. ویسے تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جو انہوں نے آج آرڈر کیے ہیں، انہوں نے کہا دیکھ لیں وہاں، اگر اٹارنی جنرل یقین دہانی نہ کراتے تو وہ بھی پھنس جانی تھی. جو انہوں نے کہا کہ ہم 16 فروری سے پہلے معائنہ بھی کرائیں گے، بات بھی کرائیں گے، وہ اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی ایسا پریشر نہیں تھا، نہ کورٹ کی طرف سے تھا. بس یہ ہو گیا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ سپریم کورٹ نے انٹروین بھی کیا اور عمران خان صاحب کے لیے جو مداوع ہو سکتا تھا. جب یہ کیس لگا تھا 3 دن پہلے، تو وہاں بتایا گیا تھا کہ جو عمران خان کا کیس تھا اٹک جیل والا، جو 5 اگست سے لے کے 18 اگست تک کی ان کی میڈیکل رپورٹ تھی، جو 23 اگست کو آرڈر ہوئے اور 28 کو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی، یہ اس کے حوالے سے انہوں نے لے لیا. حالانکہ چیف جسٹس یہ کہہ چکے تھے کہ انفیکچوس ہو چکا ہے ان کی نظر میں، لیکن اس کے باوجود جب لطیف کوسا بولے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رپورٹ مانگ لیتے ہیں لیونگ کنڈیشن. اور وہ پھر آپ کو پتا پھر ایک طے شدہ معاملہ تھا، جس میں جو وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو ایک دن پہلے کہا تھا میں نہیں آؤں گا. یہ بالکل اسی طرح ہی آیا جیسے آدم نذیر تارڑ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں آ گئے تھے جس دن ان کا کیس نہیں تھا. تو اور انہوں نے پھر ریکویسٹ بھی کر دی اور وہ مان لی گئی کہ نواز شریف کے کیسز آپ فی الحال پینڈ کر دیں، جب وہ آئیں گے تو پھر ان کی اپیلیں سن لیں. یہ اسی طرح کی تھی سلمان صفدر صاحب کا آنا بھی. رائٹ. سو حافظ احسان احمد صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہے، اس کا کیا آپ کے نزدیک سکوپ ہے؟ کیا عدالتی حکم کی روشنی میں جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان تک ایکسیس شامل ہے، یا جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے معائنے کا حکم ہے؟ کیا آپ نے اس کو سمجھا ہے؟ دوسرا، یہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار تو چونکہ اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک طرح کا سو موٹو ہی لیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، ایک تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے جو پاکستان کا پریزنز ایکٹ ہے یا پاکستان کے پریزن رولز ہیں، اس کے اندر ایک میکانزم موجود ہے کہ کس طرح آپ نے انڈر ٹرائل پریزنرز کو یا آپ نے کنوکٹ کو رکھنا ہے، اور اگر اس کی صحت خراب ہوتی ہے تو کس طرح ہاسپٹل کے اندر ایک میکانزم موجود ہے، یا اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو کس طرح آپ نے ہاسپٹل سے باہر لے کے جانا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو کتنی دیر تک آپ جو ہے وہ ہاسپٹل باہر آپ رکھ سکتے ہیں یا اس کو پیرول پہ بھی کر سکتے ہیں.
اور اگر زیادہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس یا جس طرح اسلام آباد کی انٹیریئر منسٹری ہے اس کے پاس سیکشن 401 CRPC کے اندر پار ہے کہ وہ بغیر کسی درخواست کے بھی سزا کو سسپینڈ کر سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں ریلیز کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ اس کے ایونٹس دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس معاملے کے اندر جا کے کیا ہے کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی دیکھا جائے تو وہ معاملہ اب ان کا بنتا نہیں ہے اور انہوں نے صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس لیے اگر آپ آج سارے آرڈر کی آپ اس کی آرڈر شیٹ دیکھیں تو اس کے اندر آرڈر کسی جگہ آپ کو ڈائریکشن نظر نہیں آتی. اس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن ہے, ایک طرف سے ریکمنڈیشنز آئی ہیں, دوسری طرف سے اس کا کنکرنس آئی ہے یا کنسیڈ کیا گیا ہے اور عدالت نے جو اٹارنی جنرل نے کہا ہے یا جو فرینڈز آف کورٹ نے کہا ہے اس کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے اس میٹر کو کلوز کر دیا اور 3 حد تک انہوں نے کیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جی بالکل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. اگر جیل ڈاکٹرز ٹھیک نہیں ہیں یا اگر کسی کی کانکرنس اس چیز کے اندر ہے کہ اس کے پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں اس کو چیک کرے, بالکل ہونا چاہیے. بچوں کی میٹنگ بالکل جینول مینولز کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کو ہونا چاہیے. اور تیسرا اگر انہوں نے بکس کے متعلق کہا ہے تو بالکل جیل کے اندر آپ جو ہیں وہ بکس منگوا سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. 2 چیزیں عادل میں اس چیز کے اندر یہ دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایگزیجریٹن آف فیکٹس چل رہا تھا فرام PTI سائڈ جو تھا, ایک تو اس رپورٹ نے اس ساری چیز کو جو ہے وہ اس کا جس طرح کہتے ہیں ایفیکٹ جو ہے اس کو ادروائز کیا ہے کہ جس طرح ان کی صحت کے متعلق تھا یا اس کنڈیشنز کے متعلق تھا یا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی شاید جو ہے وہ اس لیول پہ ان کی صحت چلی گئی ہے کہ جس کے اندر جان بوجھ کے ان کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ ہے. تو پوری رپورٹ کے اندر کسی جگہ آپ کو میل ٹریٹمنٹ کا ذکر نہیں نظر آتا, کنسرنز کا ذکر آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ جیل کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے کنسرنز جو ہے وہ ہوتے ہیں, چونکہ جیل جو ہے وہ ایسی کوئی کنوینینٹ پلیس نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ رہیں. دوسرا یہ ہے کہ عدالت نے جن دوسرے میٹرز پہ کہا تھا کچھ چیزیں ویسے ہی انفرکچرس ہو گئی ہیں, جس طرح آج کی بھی پٹیشن جو تھی وہ انفرکچرس تھی. اور جو میٹرز پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ اپروپریٹ اسٹیج یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں, اپنی اپیلز کے لیے سسپینشن ہے جو بھی چیزیں کریں, یا جہاں جہاں کہ ان کے میٹرز جو ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا اسپیشل کورٹس کے اندر, وہ ایک فورم جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک آج رپورٹ کے متعلق ایک گراؤنڈ ریئلٹی آئی, اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک اس کے اندر ایک پازیٹیو رسپانس آیا, عدالت کی ایک اچھی اس کے اندر فیسیلیٹیشن آئی, اور اس کے بعد جس طرح یہ معاملہ کنکلوژن کی طرف گیا ہے, میں اس سے چیز اندازہ یہ لگاتا ہوں کہ یہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں, چاہے محمود اکرزئی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ آنا, راجہ ناصر عباس کا سینٹ کے اندر آنا, اس کے بعد جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اندر بھی اب آپ کو وہ PTI کا ایک ہاکش رویہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو 8 فیبری سے پہلے تھا یا 8 فیبری کے بعد انہوں نے جس طرح اس کو پلان کرنا. تو ایک اچھی اس کے اندر سگنلز ہیں, چونکہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے یا رہنا ہے یا آپ نے دوبارہ اقتدار کے اندر آنا ہے تو پھر جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رولز ہیں انہی کے اندر رہیں, اداروں کی عزت کریں, ڈائیلاگ کریں, پارٹیز میں جائیں, پارلیمنٹ میں جائیں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ اس کنفرنٹیشن کی طرف. اور اس چیز کو میرا خیال ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریئلائز کر کے جو گورنمنٹ کو آج ڈائریکشنز دی ہیں یا گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ ایک خوشائند اقدام ہے, اور اس کا میرا فار ریچنگ ایفیکٹ جو ہے آپ کو اور بھی چیزوں کے اندر نظر آئیں گے. اوکے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.